آزاد کشمیر کے اندر جو 300 صورتحال بنی ہوئی تھی، جو مار کٹائی ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس، فائرنگ، یہ کم از کم جو ہے وہ رک گیا. دو پارٹیز نے اس چیز کو پوری طرح کیش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اگر آپ ہوائی جہاز کے ذریعے ٹریول کرنے کا پلان کرتے ہیں تو بی ویئر، بی کیئرفل. قومی اسمبلی کے اندر احتجاج ہی احتجاج ہو رہے تھے حکومت کے خلاف، حکومت کے رویے کے خلاف. 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے سابق ایم این اے سرنڈر کر دیا ہے. بالی ووڈ اداکار اکشے کمار وہ بڑے پریشان ہیں جناب، اور وہ پریشان ہیں سائبر کرائم سے. انسان کے بچے بنے ہوئے ہیں. لیکن ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اب میں جانتا ہوں آپ اس وقت مجھے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن یہ چھوٹا سا پورشن جو ہے ہم نے اپڈیٹ کیا ہے، تو اس کی میں آڈیو آپ سن سکیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ ویڈیو بھی دیکھ سکیں گے. بہرحال سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل ناظرین تقریباً کوئی رات کو 2-2:30 بجے بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ میرے خیال میں خطے کے حوالے سے، پوری دنیا کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو سب سے پہلے میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کل ایک الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا حماس کو، اور کہا گیا تھا کہ جناب آپ کے پاس جو ہے اگلے 48 گھنٹے تک کا ٹائم ہے، جو کہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے، رات کے 3 بجے تک کا وقت ہے. اگر آپ نے جو شرائط پیش کی گئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے، اگر اسے قبول نہ کیا تو پھر شدید بمباری کے لیے اور غزہ کے اندر جو ہے ٹارگٹنگ کے حوالے سے اور پورے ٹارگٹڈ آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ تیار ہو جائیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں امن کے لیے جو ہے وہ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوں، مسلم ممالک جو ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو حماس کو ہم پہلے ہی ایک ڈیڈ لائن دے چکے ہیں. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایکچولی یہ 20 نکاتی پلان دیا گیا تھا، تو اس وقت حماس کو 72 گھنٹے دیے گئے تھے کہ جو ہاسٹیجز ہیں، جو مغوی ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، اور دونوں سائڈز جو ہیں وہ یہ اس امن پروگرام کے اوپر، پیس ڈیل کے اوپر جو ہے وہ اپنا کام شروع کریں. لیکن 72 گھنٹے پورے ہونے کے باوجود جو ہے وہ حماس کی جانب سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. کل رات کو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ آخری وارننگ دی گئی کہ آپ کے پاس اگلے 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہمارا آپریشن شروع ہو جائے گا. ابھی یہ وارننگ آئی ہی تھی، اور اس کے بعد مختلف جو عرب ممالک کے حوالے سے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو وہ رپورٹ کر رہے تھے حماس کے سلسلے میں، تو یہ بتایا گیا تھا کہ حماس جو ہے وہ 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ایک دھڑا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ان شرائط کو قبول کر لینا چاہیے، جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے یہ سمجھتا تھا کہ اگر شرائط قبول کرنی بھی ہیں تو حماس کی چند اپنی شرائط بھی ہونی چاہیے. اور لیکن ابھی یہ گفت و شنید جو ہے وہ جاری تھی کہ رات کو اپروکسیمیٹلی پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 2-2:15 بجے کے آس پاس یہ بڑی خبر آئی کہ جناب حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو پلان ہے اسے قبول کر لیا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ آج تک غزہ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اسرائیل ہمیشہ یہی کہتا رہا ہے کہ حماس کی وجہ سے جو ہے اس خطے میں امن نہیں ہو پاتا. حماس کو وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے. حماس کے حوالے سے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ حماس کی جانب سے جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا. لیکن اب یہ بہت بڑی ڈیل ہے جو حماس نے بھی چند مختلف شرائط کے ساتھ، بڑی معمولی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس سلسلے میں کل رات کو باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں اس کو انگریزی میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں. یہ ٹویٹ یا سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر دوں گا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو شیئر کیا گیا حماس کا جو پیغام، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی آن حماس response to US President Trump's proposal out of keenness to end the aggression and genocide being carried out against our steadfast people in the Gaza Strip, and stemming from national responsibility and in defense of constituents' rights and higher interest of our people, the Islamic Resistance Movement Hamas has conducted in-depth consultations with its leadership, institutions, broad consultation with Palestinian forces and factions, and consultation with brothers, mediators and friends in order to reach a responsible position in dealing with US President Donald Trump's plan. حماس اپنے پہلے پیراگراف میں اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہے کہ ہم نے وسیع تر مفاد میں فلسطین میں کے جو مسلمان ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہم نے مختلف اسٹیک ہولڈر سے وہ جو غزہ کے اندر موجود ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے
بعد ہم نے تفصیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان کے اوپر جو ہے وہ گفت و شنید کی ہے. اس کے بعد آگے چل کے کہتے ہیں after thorough study the movement has made its decision and conveyed the following response to the mediators. وہ کہتے ہیں جی اب آگے ہمارا جواب جو ہے وہ یہ ہے. آگے لکھتا ہے جی Hamas appreciates the Arab, Islamic and international efforts as well as the efforts of US President Donald Trump. وہ کہتا ہے کہ جی ہم تمام وہ ممالک خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک، مسلم ممالک اور جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جنہوں اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خدمات ہیں اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. Calling for an end to the war on Gaza Strip, the exchange of prisoners, the immediate entry of aid, the rejection of the occupation of the Strip and the rejection of the displacement of our Palestinian people from it. انہوں نے کہا جو یرغمالی ہیں ان کے لیے، غزہ کی جو پٹی ہے اس کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایڈ یہاں پہ پہنچانے کے لیے، امداد یہاں پہ پہنچانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس غزہ کی اسٹرپ کے اوپر جو اسرائیلی قبضہ ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہم اس پروپوزل کو جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں جی within this framework and in a manner that achieves an end to the war and full withdrawal from the Strip, the movement announces its approval of releasing all occupation prisoners. انہوں نے کہا کہ جی اس ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہم تمام تر یرغمالیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، both living and remains. جو زندہ ہیں اور جو مارے جا چکے ہیں ان سب کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں according to exchange formula contained in President Trump's proposal. ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے پروپوزل کے اندر جو مشورہ دیا گیا ہے اسی کے تحت ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. With the necessary field conditions for implementing the exchange in this context, the movement affirms its readiness to immediately enter through mediators into negotiations to discuss the detail. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بدلے میں ہم پوری طرح گفت و شنید اور ٹاکس یعنی کہ مذاکرات کرنے کے لیے جو ہے ہم تیار ہیں. The movement also reaffirms its approval to hand over the administration of the Gaza Strip to a Palestinian body of independent technocrats based on Palestinian national consensus and supported by Arab and Islamic backing. انہوں نے کہا کہ اس خطے کی، اس ایریا کی حکمرانی جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمارے پاس جو اس کا انتظام تھا ہم اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. آگے کہتے ہیں as for other issues included in President Trump's proposal concerning the future of the Gaza Strip and the inalienable rights of the Palestinian people, this is tied to a collective national position and in accordance with relevant international laws and resolutions to be discussed within a comprehensive Palestinian national framework in which Hamas will be included and will contribute and with full responsibility. آخر میں وہ کہتا ہے کہ جی ہم آگے چل کے اس تمام تر معاملے کو خوشنودی کے ساتھ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، اور حماس جو ہے وہ آگے چل کے ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر بننے کے لیے بھی تیار ہے. اب حماس کی جانب سے اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک اور پیغام یہ دیا گیا کہ جب حماس کا یہ پیغام آ چکا ہے تو اسرائیل کو بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے، بنجامن نیتنیاہو کی جانب سے تمام تر بمباری جو غزہ کی طرف ہو رہی ہے اسے فوری طور پہ بند کیا جائے، اور اس یہ جو 20 نکاتی پلان تھا اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے. اب میرے خیال میں یہ حماس کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے بعد وہ تمام تر مخالف قوتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کے مخالفت میں کھڑی ہوئی تھیں، ظاہری بات ہے پاکستان کے حوالے سے بھی مختلف سیاسی جماعتیں جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام یا پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بھی اپنی پوزیشنز لی ہوئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کو کسی صورت نہیں مان سکتے. تو فلسطین کے اندر تعلق رکھنے والے اب جو دو بڑی تنظیمیں ہیں، ایک پیلسٹینین اتھارٹی جس کے صدارت جو ہے محمود عباس کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ حماس، دونوں کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان کے اوپر جو ہے وہ اپروول آ چکی ہے اور وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پلان بنایا ہے اور مختلف ممالک جس میں 8 ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، قطر بھی شامل ہے اور دیگر ممالک جو اس میں شامل ہیں، ان کی جانب سے تو یہ پلان بنا دیا گیا، لیکن کیا فلسطین کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ظاہری بات ہے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ حماس کا ہے، کیا حماس اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو یہ حماس کی قبولیت کے بعد، حماس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ایک روشنی، امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ اب امن آ سکتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بڑے سینسیٹیو ٹائمز ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی سیز فائر جب ہوتا ہے یا کوئی ڈیل ہوتی ہے تو آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چنگاری بھی جو ہے وہ آگ لگا سکتی ہے اس پوری صورتحال کو. لیکن سیاسی طور پہ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی حکومت کے لیے بھی ایک سکھ کا سانس ہوگا کہ جس جگہ پہ انہوں نے اپنے تمام تر وسائل ڈالے ہوئے تھے، جس سائڈ کی طرف وہ کھڑے ہوئے تھے، اس فارمولے کو جو ہے وہ حماس نے بھی آخر قبول کیا ہے. اب اللہ کرے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے جو ہے وہ پرامن ثابت ہوں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خبر آلریڈی دے دی تھی پچھلے بلاگ کے اندر، اور ہماری خبر جو ہے بالکل درست
साबित हुई हमारे सोर्सेज जो है नफरत इन्होंने मर्दों के यहाँ से शुरू की थी, अब औरतों में भी बताया था कि जनाब अनकरीब जो है वो खुशखबरी आने वाली है। आजाद कश्मीर के अंदर जो टेंस सूरत हाल बनी हुई थी, हमारे पास ये इत्तलात थी कि उस हवाले से जो है वो जल्दी ब्रेक थ्रू होने वाला है। तकरीबन मामला नहीं चल रही, तो जो नफरत अब मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, बल्कि पहले मैं आपको बता देता हूँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अकाउंट से जो है एक्चुअली ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा जी अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान से आए वज़रा की कमेटी के दरमियान मामला तय कर लिए गए हैं, बाज़ अमूल पर इत्तेफाक कर लिया गया है और बाज़ पर मज़ीद मुशावरत और कानून साजी से मुताबिक मामला पर एक आला सतही कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सियासी जमातों, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के अलावा अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पिछले दिनों में बता चुका था कि ये तफसील नहीं चल रही, तो जो एक नफरत इन्होंने मर्दों के यहाँ से शुरू की थी, अब वो औरतों में जो है एक वो ट्रांसफर की जा रही है, उनको भी आएगा जी है नहीं हाथ मिलाना बनाई जाए। दूसरा, लेकिन ऑब्वियसली द नंबर्स कैन आल्सो इंक्रीज, जरूरी नहीं है कि एक इंसान के बच्चे बने हुए, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट के अंदर जो है इनकी आगे लिखते हैं जी नंबर 1 नफरत इन्होंने मर्दों के यहाँ जो चीजें तय हुई हैं। नंबर 1 महाजरीन मेंबरान असेंबली को काबीना से अलग करने और उनके तरक्कियाती फंड्स बंद करने पर इत्तेफाक किया गया है। ये बात भी मैंने तकरीबन वहां पे बताई थी कि मोस्ट ऑफ दी मामला इस तरफ जा रहे हैं कि फंड्स नहीं चल रही, तो जो एक और इशू इसके अंदर ये भी था कि इनमें से बहुत से अफराद जो महाजरीन की सीटों की ऊपर इलेक्ट होते थे, उनमें से कई को जो है वज़रा भी बना दिया जाता था, कैबिनेट के अंदर भी शामिल कर लिया जाता था। अब जो बेसिकली आजाद कश्मीर के जो लोकल्स हैं वहां पे, वो उनका ये कहना था कि जनाब हमारे यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो लोग जो है पता नहीं कितने कितने हजार वोट लेके जो है वो असेंबली जा रही है, उनको भी और उनका हक बनता है कि काबीना के अंदर उनको बिठाया जाना चाहिए, फैसले उनको करने चाहिए आजाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन ये जो रेफ्यूजीज की सीटों के ऊपर जो लोग आते हैं, ये चंद सौ वोट लेके या चंद हजारों की तादाद में वोट लेके जो है वो असेंबली तक आ जाते हैं और उसके बाद कैबिनेट की सीटें भी जो है इनको दे दी जाती हैं, जो कि एक्चुअली कश्मीर